آئے، آپ لوگوں نے جو استقبال کیا، آپ تمام لوگوں کو بھی بڑی محبت اور شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نواب سیف اللہ خان صاحب، جنہوں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم اور بڑی اچھی جگہ آزاد میڈیا گروپ کے لیے فراہم کی ہے، یہ بھی ایک قابل تحسین ہے کہ آج کل کے ان حالات میں جہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے نام خان گڑھ میں موجود ہیں، لیکن خان صاحب کی آپ لوگوں کے ساتھ اور علاقے کے ساتھ یہ محبت ہے کہ آپ لوگوں کو مل بیٹھنے کے لیے ایک بہت اچھی جگہ جو ہے نا وہ فراہم کی ہے، جس پہ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تو جو ملکی حالات ہیں وہ تو آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہیں، جہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حکومت کا کسی چیز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، حکومت جس چیز پہ کوئی ایکشن لیتی ہے، وزیر اعظم جس چیز پہ ایکشن لیتی ہے، وہی چیز ملک سے نایاب ہو جاتی ہے، چاہے وہ آٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ چینی کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیٹرول کی شکل میں ہو۔ یہ ایک عام آدمی کی ضروریات کی چیزیں ہیں، اور جب کسی ایشو پہ کوئی بات کی جاتی ہے تو پھر ایک مافیا کا نام آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ مافیا تو حکومت کے اندر ہی موجود ہے اور وزیر اعظم کے ارد گرد موجود ہے، کہ جو مافیا اس سارے سسٹم کو مینیج کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں تیل کی قیمتیں پہلے کم ہوئی تو تیل ملنا بند ہو گیا، جب تیل کی قیمتیں بڑھائی گئیں تو پھر اس سے اگلے دن ہی تیل ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ ملنا شروع ہو گیا، اور جو وزیر اعظم کے ارد گرد ٹیم بیٹھی ہے اسی میں آئل مافیا بیٹھا ہوا ہے، جن کے آئل کے کاروبار ہیں، جس وجہ سے تیل کا بحران ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو یہاں پہ تیل کی قیمتیں کم اور زیادہ ہونے سے ہر چیز پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تیل کی قیمت زیادہ ہو گئی تو ہماری اجناس ظاہری بات ہے وہ ٹویل بھی چلنے ہیں، بچائی بھی ہونی ہے، باقی بھی منڈیوں تک بھی پہنچنا ہے، منڈیوں سے آگے پھر مارکیٹ تک، بازاروں تک آنا ہے، تو ہر چیز پہ تیل کی پرائس جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ملکی مسائل تو ان گنت ہیں، ان کو جتنا وہ کیا جائے وہ کم ہے۔ باقی جو علاقائی مسائل ہیں وہ آپ لوگوں سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ بدقسمتی، خوش قسمتی کچھ کہہ لیں، ہمارے علاقہ خان گڑھ میں اس وقت 2 MP صاحب اور 1 MNA وہ خان گڑھ سے ہے۔ خان گڑھ کے داخلی اور خارجی جو راستے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور میگا پروجیکٹ تو وہ دور کی بات ہے کہ میگا پروجیکٹ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ ایک علیحدہ وہ ہے۔ تو جہاں سے ہم خان گڑھ میں جہاں سے وہ لوگ اور ان کی فیملیز ڈیلی گزرتے ہیں، ان راستوں کا جو حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، آپ لوگوں کے سب کے جو ہے نا وہ سامنے ہے۔ 2 سال سے زیادہ اس گورنمنٹ کو آئے تو ہو گئے ہیں، اس پہ کوئی کام جو ہے نا انہوں نے نہیں کیا، اور حالانکہ وہ دیکھا جائے تو معمولی سا کام ہے۔ اگر ان MP صاحبان کو میں کہتا ہوں تھوڑی سی اگر ان کو ہوش ہو تو اگر یہ سیکٹری مواصلات کے پاس ہی چلے جائیں اور وہاں جا کر اس کو کہہ دیں، یا سیکٹری ہائی وے کے پاس جو ہے نا وہ چلے جائیں، پنجاب ہائی وے کے پاس کہ جناب ہمارے روڈ کی جو ہے نا یہ صورت حال ہے، تو ان کے پاس ہر جون میں مینٹیننس کا بجٹ ہوتا ہے، اس میں اس کا حالت اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ خان گڑھ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہو وہ سلامی دیتے ہیں گڑھیں آپ کو، آپ مظفر گڑھ دین پور پیر جانیہ کے پاس جا دیکھ لیں، 2-3 فٹ کے جو ہے نا وہ گڑھے روڈ کے اوپر جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ باقی ہسپتال کے جو یہاں پہ حالات ہیں، ہسپتال کا کوئی حال نہیں، ایمرجنسی کے اندر کچھ نہیں، کوئی ڈاکٹر یہاں پہ ڈیوٹی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہسپتال میں سہولیات کا جو ہے نا وہ فقدان ہے۔
کوئی وہ میڈیسن نہیں ہوتی، لوگ جا کے ڈاکٹر سے لڑتے ہیں، اس لیے کوئی ڈاکٹر اپنی پوسٹنگ یہاں پہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ لوگ جا کے ڈاکٹر سے براہ راست کرتے یہ چیز ہمیں کیوں نہیں مل رہی، وہ کسی نمائندے سے نہیں وہ کرتے۔ لیکن نمائندوں کو چاہیے کہ اس چیز پہ اپنی جو ہے نا وہ جو عام آدمی کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ان کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ صرف گلی نالی سولنگ تک جو ہے نا وہ محدود ہیں، اور جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ شہر کے اندر کچھ ایسی مخصوص گلی ہیں جن میں ٹف ٹائل بالکل ٹھیک تھی، ان کو وہاں سے وہ اس ٹف ٹائل کو وہ کھیڑا گیا اور اس کی جگہ پہ دوبارہ نئی ٹف ٹائل لگا دی گئی، حالانکہ وہ کسی اور جگہ بھی لگ سکتی تھی۔ ان گلیوں کی حالت کافی بہتر تھی، جو خستہ حال گلیاں تھیں وہاں پہ وہ لگتے تھے۔ میں ان ارباب اختیار سے پوچھتا ہوں، شہر کے اندر تو ٹف ٹائل لگتی ہے، کوئی دیہات کے اندر مجھے کوئی ایک منصوبہ دکھا دے جہاں پہ انہوں نے ٹف ٹائل لگوائی ہو۔ شہر والے بھی ہمارے جو ہے نا وہ بھائی ہیں، دوست ہیں، ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں، لیکن دیہات اور شہر کا یہ اتنا فرق جو ہے نا کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے، اس کے بارے میں ان کو جو ہے نا وہ سوچنا پڑے گا۔ ہمارے خان گڑھ شہر میں تفریح کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، حالانکہ شہر کے اندر جگہ موجود ہے کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر ہمارے پاس ایکسرسائز کے لیے کوئی مواقع موجود ہوں گے تو ہماری بیماریاں یقیناً جو ہے نا وہ کم ہوں گی، اور کیونکہ اب پولیٹیکل بندہ بیٹھا ہو تو وہ سیاسی بات ہے تو ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کرپشن کے حوالے سے دیکھو تو ٹی ایم اے آپ لوگوں کے واضح ٹاؤن کمیٹی خان گڑھ ایک واضح جو ہے نا یہاں پہ مثال ہے کہ ایک جو ہے نا وہ جنریٹر کا ایک ایشو بڑا یہاں پہ چلا، اور اس میں جس پہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی آ کے کہا کہ جی ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں کرپشن نہیں ہوئی، تو پھر وہ جنریٹر بعد میں کیوں تبدیل ہوا؟ پہلے تو انہوں نے پرانا جنریٹر رکھ کے بل نکلوا لیا تھا، تو بعد میں پھر اس کی جگہ پہ نیا جنریٹر جو ہے نا وہ کیوں رکھا گیا؟ اور دیہات میں جتنی سہولتیں لگ رہی ہیں پرانی سہولت کی جو شاید کچھ لوگوں کو یہاں پہ وہ میری یہ بات جو ہے نا وہ اچھی نہ لگے، سیاسی وابستگیاں تو ہوتی ہیں، ہر کسی کی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ بھی جو ہوتے ہیں کہ وہ ہر بندے کا ایک اپنا جو ہے نا وہ سسٹم ہے، کیونکہ یہ ایک جو ہے نا غیر سیاسی جو ہے نا وہ پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ بات جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو شواہد ہیں جو علاقے سے پتہ لگے، کافی سارے علاقوں سے جو پرانی جو اینٹیں تھیں وہ نواب صاحب کی کوٹھی پہ بھی آئی ہیں، تو کہ اس کو جو بن رہی تھی پچھلے 15 سال سے تو وہ بند تھی۔ مجھے منصور احمد خان صاحب بتا دیں کہ پچھلے 15 سال سے ان کے کون سے کاروبار ایسا بند تھا جو اب انہوں نے شروع کیا اور آج اس کا جو ہے نا وہ تعمیر کا کام انہوں نے وہ شروع کرایا۔ میں الزام سیاسی لگا رہا ہوں، اس کا لگا رہا ہوں کہ یار یہ اس کا آ کے اچھے طریقے سے جواب دیں، ان کو چاہیے کہ عوام کو جو ہے نا بھئی وہ بتائیں، اور جو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس میں قدرے کچھ اس ڈی پی او کے آنے کی بعد کچھ مظفر گڑھ میں جو ہے نا وہ بہتری ہے، اس سے پہلے تو آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ سامنے تھے حالات یہ امن و امان کے حوالے سے، تو علاقائی اچھے خاصے ہمارے یہاں پہ جو ہے نا جس طرف دیکھیں مسائل ہی مسائل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمارے ایم پی صاحب کو یہ تو ایک بہت بڑے باپ یعنی کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا ایک بہت بڑا نام، اور نوابزادہ صاحب کا بڑا احترام ہر حلقے میں چاہے ان کے مخالف لوگ بھی ہوں، نوابزادہ صاحب کا نام بڑے احترام سے لیے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہمارے اس علاقے کی ان کے جو بیٹے منتخب ہوئے ہیں وہ اپنے والد کے نام کو باقی جگہ تو استعمال کرتے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ کے لیے کسی جگہ پہ جا کے انہوں نے یہ نہیں کہ ہم نوابزادہ نصر اللہ خان کے بیٹے ہیں اور ہمارے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ایک میگا پروجیکٹ جو ہے نا ہمیں دیا جائے۔ کوئی ایک میگا پروجیکٹ کہ اس علاقے میں اب تک جو ہے نا یہ 2 سالوں کے اندر کسی کا کوئی افتتاح جو ہے نا وہ نہیں کر سکے، صرف نالی سولنگ تک ان کا کام جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ تو اسی طرح ہی یہ چھوٹی موٹی ہماری گزارشات بعض اوقات ہمیں میڈیا کے جو دوست ہیں اور خاص طور پہ خان گڑھ میڈیا کے، یہ نہیں کہ صرف آپ کا آزاد
آزاد میڈیا گروپ اور بھی میڈیا کے یہاں پہ گروپ ہیں کہ خان گڑھ کی جو میڈیا کی جو صحافت ہے نا، میں خود بھی آپ لوگ تو بڑے اچھے ماحول میں صحافت جو ہے نا وہ کر رہے ہوں. میں تو اس وقت رانا صاحب کے ساتھ، رانا صاحب سے بڑا کچھ جو ہے نا وہ سیکھا ہے. جس وقت یہاں پہ پولیٹیکل لوگ وہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ بھی نیا بندہ کوئی صحافت میں جو ہے نا کیوں آئے، اور وہ اس کا رانا صاحب کو بھی بخوبی جو ہے نا ہم نے اس وقت رانا صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے، ایک مل کے جدوجہد کی. اور میں کہتا ہوں اس وقت جن لوگوں نے ہمیں صحافت نہیں کرنے دیا، اللہ تعالیٰ کا یہ انتقام ہے کہ ہم دیکھو 2 دفعہ میں نے الیکشن صوبائی اسمبلی کا لڑا ہے، دونوں دفعہ رنر اپ. پچھلے الیکشن میں 27,500 ووٹ منصور خان صاحب تیسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ تھے. اس دفعہ ٹھیک ہے مقامی گروپیں کچھ ایسی ہوئی، کچھ پی ٹی آئی کے معاملات اور کچھ جو پاکستان لیول پہ الیکشن میں جو جھرلو پھرا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے کے وہ جو ہے نا وہ بن گیا. ورنہ عوام کے اندر منصور احمد خان صاحب اپنی ساکھ جو ہے نا بالکل ختم کر چکے ہیں. جو ایک یہ نئی نسل آئی ہے یہ دور سے یہ سمجھتے نواب صاحبان شریف اور جب اب یہ بنے ہیں جو حالات انہوں نے تھانے کی سیاست کے جو بازار انہوں نے گرم کیے ہے، چاہے وہ خان گڑھ تھا، چاہے وہ شاہ جمال تھا، چاہے وہ رویلا والی تھا، تو ان کے جتنے چیف سپورٹر تھے انہوں نے تھانوں کو اپنے شکنجے میں جو ہے نا وہ لیا ہوا تھا. ہر چیز کے جو ہے نا وہ ریٹ جو ہے نا وہ طے تھے. اس ڈی پی او کے آنے سے پہلے کہ حالات آپ لوگوں کے سب کے جو ہے نا وہ سامنے تھے. کس طرح کے یہاں پہ ایس ایچ اوز جو ہے نا وہ تعینات تھے اور تھانے پہ جس طرح کا منہ سے نام لیتے تھے ایف آئی آر درج ہو جاتی تھی، کوئی انویسٹیگیشن نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور کوئی ڈی پی او کے پاس بھی جاتا تھا وہ بھی یہ کہتا تھا جاؤ ایم پی اے کے پاس جو ہے نا. یہاں پہ جو ڈوگر صاحب ڈی پی او گزرے ان کا دور ہم لوگ سب کے سامنے جو ہے نا گزرا ہے. تو خاص طور پہ میں میڈیا کی سیاسی وابستگی ہیں اپنی جگہ پہ. ہمارے بھی میڈیا میں کافی سارے دوست ہیں جن کے ساتھ ہمارا ذاتی قریبی جو ہے نا بڑا تعلق مظفر گڑھ میں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ہماری سٹیٹمنٹ ہے ہمارے خلاف ہے وہ بھی ضرور لگائی جائے. ہم کسی کو یہ نہیں منع کرتے کہ بھئی یار ہمارے خلاف خبر ہے تو وہ